السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان قرآن کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کا مطالعہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آئیے اس کا ترجمہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم گھر جاؤ تو جو میسر قربانی اس کو کر دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور نہیں تم اپنے سروں کو منڈواؤ یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی جگہ پر۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، پھر تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا تکلیف ہو اس کے سر میں تو وہ فدیہ دے، قربانی سے، صدقے سے اور روزے سے۔ فمن لم یجد فصیام ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ فمن کان منکم مریضا او اذى به من رأسه ففدیة من صیام او صدقة او نسک فإذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الہدی، پھر جب تمہیں اطمینان، جب تمہیں امن حاصل ہو جائے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو میسر، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پھر جب تمہیں امن میسر ہو جائے، پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو فائدہ لو عمرے کا حج تک۔ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور جو میسر ہو تمہارے پاس قربانی اسے کر دو۔ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ، پھر تم میں سے جو کوئی قربانی نہیں پائے، فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ، تو وہ روزے رکھے 3 دن، اور جب وہ واپس ہو یعنی اپنے گھر میں تو وہ 7 دن۔ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ، یہ پورے 10 دن کے روزے رکھے ہو۔ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے پاس رہنے والے نہیں ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں سخت ہے۔ دیکھیے اس ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غالباً 7 باتوں کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے۔ آئیے مختصر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو۔ ویسے تو ساری ہی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے نا۔ ہماری عبادت میں ریا اگر رہا، ریاکاری رہی، دکھاوا رہا تو وہ عبادت قبول نہیں ہوگی، بلکہ وہ عبادت ہمارے منہ پر مار دی جائے گی، وہ عبادت ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اور عمرے کو خاص طور سے اس لیے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ اللہ کے لیے کرو، کیونکہ زمانے جاہلیت میں لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے حج نہیں کرتے تھے، بلکہ بتوں کے لیے حج کرتے تھے، میلے کے لیے حج کرتے تھے، تجارت کے لیے حج کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ تمہارا حج اور عمرہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حج میں پہنچنے والے حجاج کرام کی تعداد 20 سے 25 لاکھ ہوتی ہے۔ اللہ کرے یہ سارے کے سارے لوگ
حج اور عمرہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کریں. لیکن شیطان ہمارے ساتھ لگا ہے, ہمارا نفس ہمارے ساتھ لگا ہے, کہیں کہیں وہ ہم کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کی بجائے وہ کسی اور چیز سے اس چیز کو جوڑ دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو. دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, اور اگر تم گھر جاؤ تو جو قربانی تمہارے پاس میسر ہے اس کو وہیں کر دو. جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا تھا اور عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, وہیں اپنی قربانی کر دی. اور آپ کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام نے بھی اپنی قربانی کر دی. یعنی جنگی حالات میں آپ کے دشمن اگر آپ کو کسی طرح سے گھیر لیں تو تم زبردستی وہاں جانے کی کوشش مت کرو, بلکہ قربانی وہیں پیش کر دو. تو یہ دوسری بات. تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمائی, وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ, اور اپنے سروں کو نہ منڈاؤ یہاں تک کہ قربانی اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے. قربانی اپنے مقام تک دو معنی ہے, مطلب جو قربانی کے جانور ہے وہ قربان گاہ میں پہنچ جائے یا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائے. یعنی جب تک قربانی نہ ہو تب تک تم اپنے سروں کو نہ منڈواؤ. چوتھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمائی, جس کے پھر تم میں سے جو کوئی مریض ہو, فَمَن لَمْ يَجِدْ, پھر تم میں سے کوئی مریض ہو یا جس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ فدیہ دے. یعنی اگر قربانی اپنی جگہ جانے سے پہلے اس نے اپنے سر کو منڈا دیا, کس وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف رہی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا, وہ فدیہ دے. اور وہ فدیہ کس چیز سے دے, روزے سے دے, صدقے سے دے یا قربانی سے دے. کتنا روزہ رکھنا ہے, کتنا صدقہ کرنا ہے, کتنی قربانی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ 3 روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ایک جو ہے وہ بکری یا بکرا قربان کرے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی بات کیا بتائی, فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ, پھر جب امن نصیب ہو جائے یعنی جنگی حالات ختم ہو جائیں تو تم جو ہے وہ فائدہ لو عمرے کا حج تک. دیکھیے پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے جو ہے وہ عمرہ اور حج ایک ساتھ نہیں ہوتا تھا. چونکہ حج کا آغاز جب ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں, ویسے تو حج پہلے بھی ہوتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں حج کا جو آغاز ہوا دوبارہ, تو اس وقت یہ تھا کہ عمرہ اور حج ایک ساتھ نہیں کر سکتے. اگر آپ کو حج کرنا ہے تو صرف حج کیجئے, اگر آپ کو عمرہ کرنا ہے تو صرف عمرہ کیجئے, کیونکہ اس وقت وہیں کے لوگ حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے اور عمرہ کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. لیکن جیسے جیسے اسلام کا دائرہ پھیلتا گیا ویسے ویسے باہر سے بھی حجاج کرام آنے لگے. تو اب باہر سے جو حجاج کرام آنے لگے تو وہ صرف حج ہی کر سکتے تھے, عمرے کے لیے ان کو دوبارہ آنا پڑتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سہولت دی کہ جو کوئی حج اور عمرہ اگر ایک ساتھ کرنا چاہے تو وہ حج اور عمرہ ایک ساتھ کر سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں حج تمتع, اور اسی میں ایک حج قران. حج کی 3 قسمیں, حج تمتع اور حج قران, یہ 2 حج ایسے ہی کہ جس میں حج اور عمرہ آدمی ایک ساتھ کر سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, اور جو میسر قربانی وہ قربانی دے. یعنی حج تمتع کے لیے اور حج قران کے لیے قربانی لازم ہے. تیسرا حج کا طریقہ ہے حج مفرد, یعنی جو صرف حج ہے اس میں قربانی لازم نہیں ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں چوتھی بات یہ بتائی کہ جو کوئی فائدہ لینا چاہتا ہے حج کا, عمرے کا حج تک, عمرے اور حج کا دونوں, تو اس کو کیا چاہیے, اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے. 5ویں بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمائی, فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةَ فِي الْحَجِّ, اور اگر جو قربانی نہیں کر سکے, جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھ سکے, تو وہ 3 روزے حج میں رکھے اور 7 روزے وہ اپنے مقام پر یعنی جہاں سے وہ آیا ہے وہاں وہ 7 روزے جا کے رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ, یہ جو ہے وہ پورے 10 روزے ہوں گے.
3 اس کو حج کے مقام پر رکھنے ہوں گے اور 7 اس کو اپنے مقام پر۔ چھٹی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمائی؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے پاس نہیں رہتے ہیں۔ مسجد حرام کے پاس رہنے والوں کے لیے تو حج مفرد ہے، حج تمتع اور حج قران نہیں ہے نا۔ حج تمتع اور حج قران کن کے لیے؟ جو باہر سے آنے والے حجاج کرام ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری بات کیا فرمائی؟ چھٹی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمائی؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ حج تم کس لیے کر رہے ہو؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کا تقوی تمہارے اندر آئے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا تمہارے اندر جذبہ ہے، تم اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اور آخری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی اگر تمہارا یہ حج اور یہ عمرہ اللہ کے لیے نہ ہوا بلکہ کسی اور غرض کے لیے ہوا تو سوچئے اتنے بڑے مقام پر جانے کے بعد بھی تم اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی عنایت سے جو ہے وہ دور ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستحق ہو جاؤ گے۔ تو اس ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کس لیے کیا جائے، حج میں اگر تم گر جاؤ تو کیا کرو، حج میں عمرے کا فائدہ تمہیں لینا ہے تو اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا، اور اگر تمہارے پاس قربانی نہیں ہے تو تم جو ہے وہ اس قربانی کا بدل کیا دو گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہ قربانی سے پہلے تم اپنے سروں کو نہ منڈاؤ، اگر تم نے سروں کو جو ہے وہ قربانی سے پہلے منڈا دیا تو اس کا فدیہ تمہیں کیا دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس آیت کو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس سال تو بہرحال ہم جیسے لوگوں کے لیے حج نہیں ہے، لیکن جب بھی حج کی سعادت ہمیں نصیب ہو ہمیں جو ہے وہ پوری خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔